بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ, دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ. کتنے ہی پیاروں کی خبریں ہیں جو آج اپنے سینے میں چھپائے ہوئے بیٹھا ہوں کہ جو اس دنیا کو چھوڑ گئے. نام لینا شروع کروں تو ایک لمبی فہرست ہے, لیکن میں شاید اس وقت اس 22 کروڑ عوام کو زیادہ غمزدہ اور پریشان نہیں کرنا چاہتا. کمال کا معاملہ ہے کہ ایک آدمی کا دکھ, ایک پیارے کا دکھ آدمی کو مدتوں غمگین رکھتا ہے, اور جہاں ہر دوسرے تیسرے گھنٹے خبر آ رہی ہو کہ تمہارا فلاں پیارا یہاں سے چلا گیا, تمہارا فلاں شخص یہاں سے چلا گیا. آج صبح 2-3 خبریں ایسی تھیں کہ جس نے بالکل دہلا کے رکھ دیا. ایسے لوگ جو مسکراہٹوں کے اندر ہمارے درمیان رہا کرتے تھے. کسٹم کے ہمارے ایک دوست زاہد کھوکر صاحب, ابھی ان کو 22 گریڈ ملا تھا. آپ کو شاید اس کا چہرہ دیکھ کے, اس نورانی شکل والا شخص تھا, کسٹم کی دنیا کے اندر جو فرشتہ تھا, اچانک وہ کل مبارکباد وصول کر رہا تھا, جس دنیا سے رخصت ہو گیا. اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے ہیں کہ جن کا نام لینا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن اس وقت مجھے انتہائی تکلیف اور دکھ ہوتی ہے کہ جب ایک ملک کے اندر 100 کے قریب لوگ روزانہ موت کے منہ میں جا رہے ہوں اور 100 گھروں میں میتیں پہنچ رہی ہوں. اس ملک کے وزیر اعظم کو نیند نہیں آنی چاہیے, لیکن میرے منہ پہ ایک بہت زناٹے دار تھپڑ مارا جاتا ہے کہ تمہارے گھر تو 100 پہنچی ہے, تم دوسرے ملک کو نہیں دیکھتے وہاں 500 پہنچی ہوئی ہیں, دوسرے ملک کو نہیں دیکھتے وہاں 600 پہنچی ہوئی ہیں, وہاں 5000 پہنچی ہیں, وہاں 3000 پہنچی ہوئی ہیں. ہم آج اس وقت اس سے پاکستان جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں. گزشتہ 3 مہینے سے اس پروگرام میں بار بار ارباب اقتدار کو صرف ایک بات سمجھاتے رہا ہوں کہ دیکھو ایک وقت ایسا آ جائے گا تمہاری نااہلیوں کی وجہ سے, تمہاری جہالتوں کی وجہ سے اور تمہارے رویوں کی وجہ سے کہ تم اس کو سنبھال نہیں سکو گے. تم ایک آدمی کو بھیک مانگ کر کھانا کھلا سکتے ہو, لیکن ایک آدمی کو زندگی واپس نہیں لا کے دے سکتے. تم ایک آدمی کو 4 لوگوں کے گوداموں سے پیسے نکال کے, کھانا نکال کے دے سکتے ہو, اس کو زندگی آگے بڑھا سکتے ہو, اس کو 4 دن بھوکا رکھنے کے بعد بھی کھانا دے سکتے ہو, لیکن تم ایک ہاسپٹل کا بیڈ نہیں دے سکتے. تمہیں معلوم تھا مکمل طور پر, اور تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ کس حد تک اس کو روکا جا سکتا ہے. تمہاری انا کے بت ختم ہو گئے, تمہاری انا کے بت جو ہیں ان کے آگے اس ملک کے عوام پاش ہو گئے. میں بڑی تکلیف سے بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ عثمان صاحب موجود ہیں. آپ ان کی بہت عرصے سے ان کی جو غیر حاضری کو محسوس کیا ہوگا, وہ ظاہر بات ہے بیمار تھے, اللہ تعالیٰ نے اب ان کو قریباً صحت دے دی ہے. اسی کورونا کی وجہ سے غائب تھے. ہم نے یہاں تک بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ لوگوں کے اندر مایوسی پیدا نہ ہو. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ آج سے 3 مہینے کے بعد 12 لاکھ لوگ تمہارا شکار ہو جائیں گے, اور آج سے عرصے کے بعد جتنے ہو جائیں گے اتنے ہو جائیں گے. میں وہ ان اینکر پرسن کی طرح عمران خان صاحب کے بیانات نہیں چلانا چاہتا اس وقت کہ پہلی دفعہ کیا کہا, دوسری دفعہ کیا کہا, تیسری دفعہ کیا کہا, چوتھی دفعہ کیا کہا. آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے پاکستان کے اندر کہ بنیادی طور پر پاکستان کی تباہی جو ہے اس میں کرپشن کا شاید اتنا بڑا حصہ نہ ہو جتنا جہالت کا اور نااہلی کا حصہ ہوتا ہے. آج ہم اس دہانے میں پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان میں کسی چیز کو کچھ سنبھالا دینا بہت مشکل کام ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عاطف حفیظ صاحب, کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, اور ڈاکٹروں کے حساب سے آج ہم زیادہ سے زیادہ پروگرام کریں گے, اس لیے کہ اس مرض کے لیے صرف اور صرف ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے, اور دنیا پوری ڈاکٹر سے مشورہ کر رہی ہے. جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میں موجود ہوں, اور عثمان صاحب آپ کو پتہ ہے کوارنٹین میں وہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, یہ جو سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی میں باقی چیزیں تو کو چھوڑ دیں, آپ مجھے بتائیے کہ جنوری سے لے کے اب تک کیا کسی بھی ڈاکٹر کا سٹینڈ بدلا ہے کہ ہم یہ جو سخت لاک ڈاؤن میں نہیں کرنا چاہیے, اور کیا اب آج بھی سخت لاک ڈاؤن جو ہے اس کا علاج ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی جگہ آپ کی آواز مجھے صاف نہیں آئی, اور یہ سب سوال میں سمجھ نہیں سکا ہوں. آپ میں عاطفی صاحب میں بنیادی طور پہ کہہ رہا تھا کہ کیا جنوری سے لے کے اب تک دنیا میں کہیں ڈاکٹرز کا یہ سٹینڈ بدلا ہے
کہ اس کا علاج بہت سخت قسم کا لاک ڈاؤن ہے تاکہ ہم ایک سطح تک چیزوں کو روک لیں پھر بعد میں کنٹرول کریں، اور ہم نے نہیں کیا تو کیا اب کیا علاج ہے اس کا؟ ہیلو جی عثمان صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی تاکہ ہم اور طریقے سے بات کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت کرم ہے، آپ تمام لوگوں کی، دیکھنے والوں کی تمام کی دعائیں ہیں، اور اس 12-13 دن کے اندر جو دوستوں نے، احباب نے دنیا جہاں سے، ہر ملک میں، ہر جگہ، ہر شہر سے فون کیے، اور اس سے آپ کی دعائیں بھی ملی۔ اللہ کا خاص کرم ہے کہ بہت بڑی ویسی علامت نہیں آئی، اور خیر خیریت سے جو ہے یہ دن گزرے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ایک چیز جو میں نے ایکسپیرینس کی، اور یہ صاحب، وہ صرف آپ اس بیماری کو اپنے اوپر مثبت لے کے نیگیٹو کر سکتے ہیں۔ صحیح بات، اس کو مثبت لے سوچ کر نیگیٹو کر سکتے ہیں۔ تو ہر کیسز میں یہی ہوا، اور اس عرصے کے اندر میں لوگوں کے ساتھ بھی جو کرونا کا شکار ہوئے، بہت بڑی تعداد ہے دوستوں کی جو اپنے گھروں پر ہیں، اسپتالوں کے اندر ہیں، اور کئی کی حالت کئی سیریس ہے، ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کر کے، اور جو پہلے اس فیز سے گزر چکے ہیں ان سے بات کر کے، میں خاص طور پہ یہاں ذکر کروں گا ڈاکٹر جاوید سبزواری کا، ڈاکٹر عظمت امجد صاحب کا، اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کا، کہ جن کی رہنمائی رہی اور وہ روزانہ پوچھتے رہے، اور خاص طور پر ڈاکٹر چودھری عبدالرحیم صاحب کا، اور خاص طور پر ہمارے بڑے بھائی ہیں چودھری عبدالخالق صاحب، جو دن میں 3-3 4-4 بار پوچھ کر خیریت دریافت کرتے رہے، ہماری نہیں اور جتنے بھی نیو فیملی کے دوست احباب اس بیماری سے گزر رہے ہیں، خاص طور پر ملک صاحب، ملک صاحب، ان کی طبیعت تو کافی خراب ہے، اللہ کا شکر ہے، روان جلال ہے، اور حافظ وحید صاحب ہیں، اور محمود خالق ہیں، ہمارے آئی ٹی کے ڈائریکٹر ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ تمام لوگ جو ہیں روبہ سیز ہو رہے ہیں۔ جی عثمان صاحب، وہ آگے ڈاکٹر صاحب لائن پہ آگے ہیں، میرا خیال ہے ہم نے جان بوجھ کے نہیں بتایا تھا کہ لوگوں کے اندر پینک پیدا نہ ہو۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے نیو فیملی کے اس میں چلے گئے؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا رابطہ کٹ گیا تھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ جنوری سے لے کے اب تک میں نے جتنی دنیا کی مختلف قسم کی پلاننگز دیکھی ہیں، اس کے اندر وہ سخت لاک ڈاؤن سے ایک معاملے کو ٹھیک کیا، اس کے بعد وہ آگے نکلے، یہاں تک کہ بھارت میں بھی جو سب سے بہترین ایکسپیریمنٹ ہے وہ کیرلا کا کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو سب سے سخت لاک ڈاؤن تھا وہ کیرلا ریاست نے کیا، اور کیرلا نے بالکل اس کو زیرو پہ لے کے آگئے، جیسے کہتے ہیں اس کی کرو کو فلیٹ کر دیا، اس کو کمال کی بات کی۔ آپ مجھے بتائیے کیا پاکستان میں کبھی ڈاکٹروں نے اجتماعی طور پہ سوچا کہ لاک ڈاؤن کے علاوہ بھی کوئی اور راستہ ہے اس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو بہت عرصے سے، رمضان سے پہلے، اور ہم نے جو ہے وہ جس وقت مریضوں کی تعداد 11-12 ہزار تھی، اس وقت آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا، اور تمام چینلز پہ، اور نیو ٹی وی کے تو کئی چینلز میں ہمارے مختلف لوگوں نے آ کے پاکستان اسلامی میڈیکل ایسوسی ایشن کے اس بات کو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اگر اس وقت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا تو یہ ایکسپونینشیل گروتھ میں گروتھ اس کا جو ہے وہ رزلٹ ہوگا۔ ایکسپونینشیل گروتھ کا مطلب ہی یہی ہے کہ روزانہ چیزیں ملٹیپلائی ہوتی جائیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 25 اپریل کو یہ مریضوں کی تعداد 12,500 تھی، اور اموات جو تھی وہ 269 تھی، 269 افراد جو تھی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے، اور اس 25 اپریل کو آج جو ہے وہ 15 جون ہے، تو تقریباً جو ہے سمجھ لیں کہ 1 مہینہ اور 20 دن گزرے ہیں، اور ہم جو ہے وہ 1.5 لاکھ کا فیگر ٹچ کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں اموات بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت ڈاکٹر کے تو ہم زندگی دیکھتے ہیں، ہم اسٹیٹیشین نہیں ہیں، ہم فیگرز کی بات نہیں کرتے، نہ یہ کوئی میچ ہو رہا ہے کہ اتنی لسٹیں گر گئیں یا اتنے جو ہے وہ رن باقی ہیں اور اتنے اوور باقی ہیں۔ ہم تو ایک زندگی دیکھتے ہیں، اور اس زندگی کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی قیمتی ہے، اور بعض اوقات ایک زندگی جو ہوتی ہے وہ کئی زندگیوں پہ بھاری ہوتی ہے، کئی لوگوں پہ بھاری ہوتی ہے، ایک خاندان پورا۔ ابھی مجھے اطلاع میرے چھوٹے بیٹے کا دوست ہے، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، اور وہ غالباً اپنے گھر میں، اس سے شاید بڑی ایک بہن ہے، ان کے والد کا جو ہے وہ کورونا سے انتقال ہو گیا۔ کیا عمر ہوگی؟ 50 کے قریب، اس سے بھی چھوٹے ہوں گے، ظاہر ہے میرے بچے بڑے ہیں، مجھ سے چھوٹے ہوں گے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ جو ہے وہ ایک نقصان، ایک بچے، ان کی ایجوکیشن، سب چیزیں اسٹینڈ اسٹل ہو جاتی، جس طرح زندگی گزری کیا ہوگا۔ لیکن اگر یہی چیزیں ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیا جاتا، اور اس زمانے میں ہاسپٹل حکومتیں بجائے آپس میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن جس طرح ہمارے یہاں لیگ پولنگ اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ کھچائی ہوتی رہتی ہے چینلز کے اوپر، اس کے بجائے کوئی کام کرتے، اپنے حلقوں میں جاتے، لوگوں کو بتاتے کہ بھائی لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کیا چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کل آپ حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا، اس وقت چلو تو خیر گزر گئی،
پی ٹی آئی والے بولتے رہے پریس کانفرنس پہ آ کے، دو اپنا پیپلز پارٹی والے بولتے رہے، ظاہر بات ہے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے مل کے، خاص طور پہ ان لوگوں نے کیا کہ جو حکومت کے علم پھر بیٹھے ہوئے تھے اور پینڈیمک کو جن کے کنٹرول کرنا تھا۔ آپ صرف یہ بتائیے گا کہ ابھی کیا لاک ڈاؤن جو ہے، کیونکہ اس وقت میرا تھوڑا مطالعہ یہ ہے کہ ابھی بھی اگر لاک ڈاؤن کر لیا جائے تو ہم اس کو وہاں پر بارڈر پہ روک سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کر سکتی ہے حکومت اس وقت جو آپ کے پاس سروسز موجود ہیں ہاسپٹل میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت تو بڑی کنفیوز اسٹیٹ ہے، اب اس میں بھی جو ہے وہ خود جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی مطلب گھوماگوں کی کیفیت ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ لاک ڈاؤن WHO جو ریکمینڈ کر رہا ہے وہ 15 دن کا لاک ڈاؤن ہے، 15 دن کام ہے، پھر 15 دن لاک ڈاؤن ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہماری عوام اس کے لیے تیار ہوگی یا ہماری عوام اس پہ عمل کرے گی، یا ہمارے ہاں اس طریقے سے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن۔ ڈاکٹر صاحب یہ فکرہ جو ہے نا، دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو فکرہ نا عوام تیار ہوگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ حکومتیں بنتی کس لیے ہیں؟ حکومتیں اس لیے بنا کرتی ہیں سرکار کہ لوگ اپنا کچھ اختیار جو ہے کچھ ایک گروپ کو دے دیتے ہیں کہ تم دو کام کرو، لا اینڈ آرڈر قائم کرو اور جسٹس دو، کیونکہ یہ عوام سے نہیں ہوتا یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے رونا روئیں لوگوں کے سامنے کہ 1000 روپے کا جو ہے وہ ملتا تھا اپنا جسے کہتے ہیں میٹر جو تھا، آکسی میٹر جو ہوتا تھا وہ آج 8500 کا مل رہا ہے، ٹھیک؟ آپ اندازہ کریں کہ جو 20,000 روپے کا سلنڈر میں ہوتا تھا وہ آج 35,000 روپے کا مل رہا ہے، وہ جو 6,500 کی گن ہوتی تھی جو ٹیمپریچر ناپنے والے کی وہ 38,000 کی مل رہی ہے، اور آپ یہ کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ اب آپ نہ کہیں یہ عوام نہیں مانیں گے، حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ یہ جو پولیس ہے جس کو میں پیٹ کاٹ کے پالتا ہوں، یہ جو رینجرز ہے جس کو میں پیٹ کاٹ کے پالتا ہوں، یہ جو اسمبلی ہے جو عمران خان وزیر اعظم ہے، جو بزدار وزیر اعلیٰ ہے، جو ایکسچیکر سے سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ کس سے تنخواہ لیتے ہیں؟ ہم سے تنخواہ لیتے ہیں، کس کام کے لیے لیتے ہیں؟ کہ لوگ اگر نہیں مانتے تو ان کو منوایا جائے۔ یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں اور سب بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ وہ دنیا میں کبھی کسی وزیر اعظم نے کہا ہے لوگ نہیں مانیں گے؟ جی بالکل، جن ملکوں میں لاک ڈاؤن کیا گیا، میں تو یہ اصل میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اب اس وقت لاک ڈاؤن بھی ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ کیا یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ اب تقریباً ہر 2 میں سے 1 گھر میں کرونا پہنچ چکا ہے۔ کوئی گھر شاید ایسا نہیں ہے خصوصاً بڑے شہروں کا کہ جہاں پہ کرونا موجود نہیں ہے۔ اب یہ پورا جو عید کے پہلے سے بازار کھلے اور عید کے کپڑوں کی خریداری ہوئی ہے اور جس طرح سے خواتین اور بچے لے کے نکلے ہیں، تو اب جو اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں اس کے اندر پہلے جب یہ لاک ڈاؤن جس طرح کے بھی تھا اس کے اندر مرد جو تھے وہ 78% تھے اور خواتین جو تھیں وہ 22%۔ لیکن اب تو بچوں کو، آج مجھے ایک اس نے فون کیا ہے مریض نے، اور اس نے بتایا کہ اس کی 2 سال کی بچی، ڈاکٹر ہے وہ بھی، اس کی 2 سال کی بچی جو ہے وہ کورونا کا شکار ہو گئی۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ بچے اور خواتین جب جو ہے وہ کورونا کا شکار ہو رہے ہیں تو اب اس کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ اس کے لیے دیکھیں ابھی بھی کسی سائنٹیفک اپروچ کی ضرورت ہے۔ اگر تو گورنمنٹ اس طرح کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرے کہ جس میں کوئی نہ نکلے، بالکل کرفیو کی جیسی سچویشن ہو، اور ایون دا سلم ایریا جو ہوتے ہیں وہ پرابلم کرتے ہیں۔ بڑے علاقوں میں تو بہرحال لوگ خود بھی سمجھدار ہوتے ہیں اور نکل آتے ہیں، جو آپ کے پسماندہ طبقہ ہے ان کو کنٹرول کرنا ہے، جو گاؤں گوٹ ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، اس میں اگر کر سکتی ہے اور صرف لاک ڈاؤن سے کام نہیں کرے گا۔ دیکھیں لاک ڈاؤن جو ہوتی ہے وہ ایک جو ایکسپونینشیل گروتھ ہے اس کو سلو کرنے، کرو جو اسپائک آ رہا ہے جیسے ابھی آ رہا ہے اس کو فلیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ اس عرصے میں اپنے ہاسپٹلس کی کیپیسٹی بڑھا لیں۔ ابھی ہمارے پاس اگر وہ 15 دن میں ہاسپٹل کی کیپیسٹی بڑھا لیں، آپ دیکھیں کہ ایک کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہونے جا رہا ہے کہ آج آکسیجن جیسے آپ کہہ رہے ہیں 35,000 ہے، اور آپ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن خود ہمارے لوگوں کو بھی تو آپ دیکھیں نا کہ کتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں۔ نہیں یہ لوگوں کی دیکھیں میری بات سنیں، یہ ہم تبلیغ کریں گے، وزیر اعظم کا کام تبلیغ کرنا نہیں ہے۔ جس ملک کے اندر آپ 1000 کارٹ، آپ کن لوگوں کے لیے دکانیں کھول رہے ہیں؟ میں آج سوچ رہا تھا کہ بلاؤں ہم اس کے چیمبر آف کامرس کے صدر کو، ان لوگوں کے لیے دکانیں کھلوانا چاہتے ہیں کہ جو 1000 روپے کا آکسی میٹر 8,500 میں بیچ رہے ہیں۔ آپ دوائیوں کا دیکھ لیں نا، کہاں دوائیوں کو دیکھ لیں، جو ایک کنجیل کلینک، ہر بندہ ماتم کرتا ہے اس چیز کا کہ لوگ نہیں ہو بھائی، لوگوں کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ یہ باڈی آف دا گورنمنٹ کس لیے ہوتی ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اس کو اس طرح کر کے اور آپ اپنی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں تو اس لاک ڈاؤن کا فائدہ ہے۔
अगर ये 15 दिन ऐसे ही बस घर में बैठ के आदमी ने टीवी देख के गुजारने हैं और उसके बाद फिर लोगों ने 15 दिन सड़कों पे निकल आना है, सही है, तो कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं इस पर मजीद, और नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। उस्मान साहब भी साथ होंगे, और चूंकि इस वक्त ऐसी गर्मा गर्मी थी कि वो बिल्कुल शरीक ही नहीं हो सके, तो इंशाल्लाह हाजिर होते हैं थोड़ी देर के बाद। What the WHO is saying? Yes, that's correct, Greg. जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अभी हमने ये गुफ्तगू सुनी, WHO के माहिरीन अब ये कह रहे हैं कि जो कोरोना का ऐसा शख्स जिसके अंदर अलामात जाहिर ना हो उसको एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है, और वो कोरोना आगे ट्रांसमिट करने या फैलाने का बायस नहीं बन सकता। ये कितनी बड़ी बात है जो WHO ने कही है, और अब ये बहस दुनिया में शुरू हो रही है कि क्या अगर एसिम्प्टोमेटिक जिनकी तादाद 60 से 70% थी कोरोना के मरीजों से, और उसकी वजह से पूरी दुनिया को बंद कर देना, पूरे मुल्कों को बंद कर देना और माशी तौर के ऊपर उनको बिल्कुल पाबंद कर देना, ये कहाँ की दानिशमंदी थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से अभी तक क्या अवेयरनेस है, हमारे डॉक्टर हजरात इस हवाले से क्या एडवाइस दे रहे हैं, और अब हमें क्या करना है। अगर जिनमें अलामात नहीं है, क्या अपना रोजमर्रा काम काज उसी तरह अंजाम दे सकते हैं, या उनको पूरे 15 दिन तक क्वारंटाइन रहना है, इस बारे में अभी तक कोई आगाही नहीं है। कोई प्राइमरी हेल्थ, कोई हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इतनी बड़ी पेशरफ्त हुई है, जो इतना बड़ा ऐलान WHO ने किया है, उसकी अहमियत क्या है। और ये सब इस हवाले से जब हम अपने तजर्बात की बात करते हैं, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज से 3 महीने पहले का जो मंजरनामा था, जो कोरोना का कहीं पे भी मुश्तबा मरीज होता था और बड़े पूरे करोफर के साथ पुलिस और 1122 की गाड़ियां इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाती थी जैसे कि कोई मुलजिम है। तो पहले उस वक्त भी हम शोर मचाया करते थे कि भाई उस बीमारी से नफरत करो, उसके साथ नफरत ना करें। लेकिन अब ये सूरत हाल है, और मैं अपनी भी मिसाल ये देता हूँ कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपसे किसी महकमे ने कोई राब्ता नहीं किया, आप खुद से फैसला करके घर में आइसोलेट हो रहे हैं। और इस पूरी आइसोलेशन के अंदर मसला ये हो गया हुआ है कि अब है हमारी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है ना, उनकी अब तादाद ही इतनी कम हो चुकी है। 1,15,20,000 के करीब आपके पास डॉक्टर्स हैं, और उसके साथ साथ आप खुद सोचें कि 93,000 आपके पास नर्सें हैं, और ये सारे के सारे जो हैं ये अपना आप कैसे लुक आफ्टर कर सकते हैं किसी न किसी चीज़ को। अब सूरत हाल जो हो चुकी है, हॉस्पिटल के बेड्स, बाकी सारी चीज़ें, हम उस सतह पे जा ही नहीं सकते जिस सतह पे कि किसी तौर पे जाना चाहिए था। इस वक्त जो कन्फ्यूजन है ये WHO तो फैलाती ही है, जाहिर बात है कि WHO एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बात करेगी और वो निकालेगी। लेकिन तमाम लोगों ने जिन लोगों ने भी, तमाम मुल्कों ने जिन्होंने भी ये प्लानिंग्स बनाई हैं, उन्होंने अपने इलाके के हालात और वाकयात को देख के बनाई हैं। बिल्कुल। अभी मैं 1-2 दिन पहले सुन रहा था कि जी हम तो कंफ्यूज नहीं, हमें तो WHO ने कंफ्यूज किया है। लेकिन जहां माननी ना हो बात, वहां जफर मिर्जा साहब खड़े होकर कहते हैं हम तो WHO की बात मानने के पाबंद नहीं है। मसला सारा ये है कि बुनियादी तौर पर हमने किसी तौर पर भी अपनी जिसे एक्सपर्ट्स को रख के प्लानिंग बताई। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अब तो गुजर गया वक्त जो बहुत ज्यादा था जब प्लानिंग होनी चाहिए थी। अब तो हमने जिसे कहते हैं ना, उस दरिया में मगरमच्छों के अंदर हमने छलांग लगा दी हुई है। अब ये बताइएगा कि इसका हल क्या है। ये कोई इस वक्त तमाम डॉक्टर्स, कल मेरी जितने भी डॉक्टर से बात हुई है और सारे के सारे यही कहते हैं कि अभी भी लॉकडाउन जो है इस मसले को किसी न किसी हद तक कम कर सकता है। खत्म तो जाहिर बात है बहुत मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया। और यह साहब देखें, गुजारिश ये है कि किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी वबा की खातिर उसकी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है। मुआशियात भी है, इक्तसादियात भी है, हमारे सोशल है वो भी इशू। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हम जनवरी फरवरी से ये शोर मचा रहे हैं और जो हम बात बावर करवाना चाह रहे हैं हुकूमत को कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू बी ओवर देयर। गवर्नमेंट को एज अ गवर्नमेंट एक्ट करना पड़ेगा, जब तक वो नहीं करेगी चीजें ठीक नहीं होगी। अब आपकी इस बात के ऊपर कि 6 फरवरी को हमने लाहौर में सेमिनार कर दिया, 22 जनवरी को हमने रेड अलर्ट जारी किया एसपीएमए, हेंस वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द चाइनीज मेडिकल एसोसिएशन। तो हमें अंदाजा था दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से, और आप मतलब बारहा इनके ऊपर इतने प्रोग्राम कर चुके हैं कि इनके मतलब कान पे कोई जूं तक भी नहीं रोंगती कि भी ये कोई ना कोई चीजों को देख के और बराबर कर सकें। ठीक, आज के हालात के अंदर WHO ने, और देखें 15 मई वाली एक बड़ी मतलब हर तरफ ही बात फैली है
کہ حکومت پنجاب نے خود اپنی ایک انویسٹیگیشنز کروائی اور انویسٹیگیشنز کے اندر کروا کے جو کروایا سمری گئی اس میں سے شامل سمری بنائی گی اور کیسے ہوئی آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں بیوروکریسی میں اٹ ہیپنس تو اس کے اندر آ کے جو 6,70,000 یہاں پہ کہا کہ 800 افراد ہوں گے 30 اپریل تو اس کو دیکھنے کی خاطر یقیناً ہمیں یہ کر لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی ہے کہ حکومت ہماری 2.5-3 مہینے لیٹ ایکشنز کرتی ہے. اپنی بیوروکریسی کی بات نہیں مانی نا, اپنی ہی دیکھو نا پنجاب کی, دیکھیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کمپیٹنٹ جہاں اگر کوئی ہیلتھ منسٹری ہے تو وہ پنجاب کی ہے, کیونکہ فیڈرل میں تو ختم ہو چکا ہے, میں خود رہا ہوں اس کے اندر. آپ اندازہ کریں کہ ان کی جو رپورٹ ہے اتنی زیادہ ایلیبوریٹ تھی, باقاعدہ وہ کلسٹر سیمپلنگ کے حساب سے انہوں نے بلٹ اپ کیا ہوا تھا, اس کی وہ جسے کہتے ہیں اس کے ٹریجیکٹریز نکالی ہوئی تھی, وہ بڑی زبردست رپورٹ تھی. انہوں نے کہا تھا لاک ڈاؤن کر دیں, آپ اس کو آپ نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا اس رپورٹ کو. اچھا, اور یہ مقبول جان صاحب میں آپ سے ایک بات شیئر کروں, ہم ویسے ہی مطلب ہمبل سی آرگنائزیشن ہے اور میں ذاتی طور پہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ یہ ہم نے حکومت وقت کو 6 اپریل کو ہم نے انہیں کہا کہ 6 اپریل کو ہم نے کہا کہ 9 ٹاؤنز ہیں, 9 ٹاؤنز کے اندر خدا رہا یہ آپ ایٹ رینڈم انویسٹیگیشنز کیجئے اور پھر سائنسی بنیادوں پہ آپ دیکھ لیں گے اگر ہمارے ساتھ کیسز ہیں تو ہمیں بند کرنا چاہیے, اگر ہمارے لوگ انفیکٹ ہو کے ٹھیک ہو گیا تو پھر کھلا رہنے دیجیے گا. Let it be a scientific based, یہ خواہشات کے اوپر مبنی نہیں ہو سکتی. لیکن آپ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ آپ لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں قوم کو. آج پابندی لگ رہی ہے ان 9 ٹاؤنز پہ, آج پابندی لگ رہی ہے 81 علاقوں پہ, آج شام کو سنا ہے کہ پابندی لگ رہی ہے, انہوں نے تقریباً آج کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہم مایوسی پھیلانے کی بات نہیں کرتے, ہم جو حقیقت کی بات ہے اس کی بات کرتے ہیں. اگر میں, خدا شاہد ہے کہ مطلب I have been victim of the COVID-19, لیکن اگر میں نے اپنی بات نہیں کی کہ لوگوں کے اندر یہ تاثر نہ ہے, اگر ہم مایوسی کی بات کرتے تو ہم ایڈوائزری تو نہ کرتے, ہم ان کو بلا کے تو نہ کرتے. 6 فروری کو محترمہ یاسمین راشد ہماری چیف گیسٹ, چائنیز کونسلیٹ کو ہم نے زحمت دی, ہی آنرڈ اس کے وہاں پہ آئے اور آ کے دیکھیں چیزوں کے ساتھ کیسا کیا کرنا چاہیے. تو یہ مایوسی والی بات تو نہیں ہے, اٹ از اباؤٹ دا ریئلائزیشن آف دا فیکٹ. عید سے پہلے ابھی یہ مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, سب سے امپورٹنٹ ہے ابھی یہ 9 علاقوں پہ پابندی لگا رہے ہیں لاہور شہر کے. اچھا صرف یہ ہے کہ ہاؤ دے ول کنٹرول دا موومنٹ, سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اور جس طرح کے یہ علاقے ہیں آپ دیکھیں, پورے لاہور پہ پابندی لگانا زیادہ آسان ہوتا ہے کسی بھی شہر میں. ہم نے کرفیو لگایا ہمیں پتا ہے, لیکن یہ جو علاقوں کے اندر ہوتا ہے نا, جب کلسٹر کو پابندی لگانا ہے تو موومنٹ آپ کو ڈبل فورس لگانی پڑے گی. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا حکمت عملی ہے جو ایڈمنسٹریشن کی جو ان کو سکھائی جا رہی ہے. ہاں جی دیکھیں سر, آپ جو فرما رہے ہیں بالکل درست ہوگا, ایڈمنسٹریٹیولی ایسی چیز ہوگی, لیکن میری ناقص رائے کے اندر کہ اس وقت جو لاہور شہر کے اندر سچویشن کریٹ ہو چکی ہے, اس کے اندر کمپلیٹ لاک ڈاؤن از دی اونلی آنسر, اینڈ وی ہیو ٹو لسن دی WHO کہ WHO جو کہہ رہا ہے, WHO کا ہم سے کیا لینے دینا ہے, انہوں نے کوئی دوائیاں بیچنی ہیں, مختلف قسم کی ہم چیزیں نکال دیتے ہیں. دے آر آن اے سپورٹیو سائڈ, اور ہمیں اپنے جو یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھنا ہے, اپنے ہاسپٹلز کو دیکھنا ہے, لوگوں کو مزاج کو دیکھنا ہے. حکومت کو جو ہے ایک ریٹ آف دی اسٹیٹ اس کو یہاں پہ لاگو کرنا ہوئے گا. اور جب تک نہیں آپ کا تعلق ظاہر بات ہے میڈیسن پروفیشن سے ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان لوگوں کا بھی علم ہے کہ جو سپلائی کرتے ہیں میڈیسنز بھی. یہ وہ کل میں گیا تھا تو آپ اندازہ کریں ایک آکسی میٹر خریدنے کے لیے کہ چلو گھر میں ہونا چاہیے, آپ اندازہ کریں 1,000-1,200 والا جو 8,500 کا مل رہا تھا. اور بڑے سے بڑے, میں نام لینا چاہتا ہوں, بڑے سے بڑے پروفیسر جو تھے وہ فون کر رہے تھے کہ ہمارے لیے ایک آکسی میٹر پیدا کر دیں. یہ کیفیت کیسے پیدا ہو گئی؟ دیکھیں سر, میں پہلے بھی پھر مطلب عثمان صاحب کہیں گے کہ میں مطلب کوئی ایسی بات کر رہا ہوں یا تنقید کر رہا ہوں. میں نے نہیں کہا, ہم تو ریٹ آف دا گورنمنٹ امپورٹنٹ ہے, ریٹ آف دی گورنمنٹ از امپورٹنٹ, اور انہی کے اندر ہی آ کے حکومت دیکھی جاتی ہے. اچھے کے ساتھ ایک حکومت تو ایک خبرنامہ جاری کرتی ہے, اور یہ صاحب کہ جو کہ ہم جی اتنے مریض آ گئے, اتنے نہیں کیا تو تم نے یہ کیا, مطلب وہ ایک پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا کہ مطلب چوکیدارہ جو کرتا ہے بندہ کے بھی جاگتے رہنا, ساڑھے دن رہنا. جس ملک کا وزیر اعظم جو ہے نا وہ اینکر پرسن کا کام کرے کہ روز یہ بتا دے کہ جی اتنی مہنگی دوائیاں بک رہی ہیں, اتنا یہ بک رہا ہے, اتنے لوگ بڑھ جائیں گے, یہ اینکر پرسن بتایا کرتے ہیں, یہ خبریں پڑھنے والے بتایا کرتے ہیں. وزیر اعظم تو کہتا ہے کہ یہ تھی ہم نے کنٹرول کر لی, یہ تھی ہم نے کنٹرول کر لی, یہ تھی ہم نے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو شخص جو, اور یہ اس بات کی باقاعدہ ڈسکریجمنٹ ہونی چاہیے کہ ہماری پبلک ایسی ہے. اب مسئلہ ظاہر ہے کہ آپ نے آرام سے پبلک کو گالی دینا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کی دکانیں ہیں پاکستان کے اندر,
1% भी नहीं है। आप 22 करोड़ लोगों को गाली देते हैं खड़े होकर बैठ के, और वो भी मेन अपनी उस पर सदा में बैठ के आप पूरी कौम को गाली दे के चले जाते हो। इन 1% को कंट्रोल नहीं कर सकते तुम लोग। मैं सर आपको साथ से ये बड़ा क्लियर एक कहना चाहूँ उस्मान, एक सिर्फ मैं इजाजत अगर मुझे दे दें कि मैं बड़ा क्लियर ये कह दूं कि ये बड़ा रिवाज फैल गया है कि अवाम नहीं करते, अवाम बड़े जाहिल है अवाम। मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूं। बिल्कुल ये हुकूमत की नाअहली है। गवर्नमेंट हैज टू इम्प्लीमेंट द रूल ऑफ लॉ बाय द लॉ। जब हुकूमत नहीं करेगी, जरा जस्ट मतलब मैं नहीं तस्करे में जाना चाहता कि ईरान से कैसे हमारे ज़ायरीन आए और कैसे इन्होंने वो मिसमैनेजमेंट की। मैं जानता हूं, मैं उस इलाके में रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं उस जिले का। अच्छा, वहां हुआ, फिर यौम अली के जुलूस से आपने अपने और को अलाउ किया, फिर आपने अपना ये जो अभी रिसेंटली फ्लाइट्स आई उन पे, अब ये किसने ये हरकतें की हैं? मतलब कमाल की बात है। आप पूरे मुल्क के अंदर अवाम नहीं करते, अवाम नहीं करते, अवाम नहीं करते, तुम खुद नहीं करते हो, तुम्हारे खुद पाँव नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत इससे कथित तौर पे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब से सवाल ये करना चाह रहा था कि अभी हमने WHO का जो इंटरव्यू चलाया, जो उन्होंने एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के बारे में कहा कि दे आर नॉट इन्फेक्शियस, वो आगे इन्फेक्शन फैलाने का बायस नहीं बनते, तो अभी तक पाकिस्तान के हवाले से SOPs इस हवाले से पंजाब में मुझे नजर नहीं आते। सिंध ने एक सर्कुलर जारी किया था कि अगर अलामात नहीं है तो 12 दिन बाद 10 दिन बाद आप अपना क्वारंटाइन खत्म कर दें। तो ये जो आगाही है कि अगर ये जो नई डेवलपमेंट आई है कि एसिम्प्टोमेटिक, कहा यह जाता है कि जी 70% और 60 to 70% तादाद है एसिम्प्टोमेटिक की। तो जब हम अपने पास हमारा डाटा मौजूद है तो फिर हम इतना ज्यादा लॉकडाउन, इतनी ज्यादा फिर वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने की बजाय हम उनको क्यों नहीं रिलीफ देते और क्लियर किस्म के SOP सामने क्यों नहीं आ रहे? आपका क्या ख्याल है? आप उनकी इस बात को सही समझ रहे हैं? देखें, हमारे लिए जो मसला है हुकूमत के एतबार से और हमारी एज एसोसिएशन के लिए, हमारे लिए खतरनाक ही वो लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है। और आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि 80 to 85% पीपल आर एसिम्प्टोमेटिक। उसे पता ही नहीं है, उसे नहीं पता कि मुझे कोई कोविड ना है। ये खतरनाक है बिकॉज WHO कह रही वो जाके आगे डेंजरस। No, they are not dangerous to themselves. They are not dangerous to themselves. उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके साथ they are the carrier. एक कैरियर है आदमी, कहीं हाथ लगाता है उसके साथ। डॉक्टर साहब एक और चीज भी आ रही है कि जो so that's why we say are testing and testing. एक ये जो है कि नेगेटिव टेस्टिंग, मतलब आप मजार बात है, आपका स्वैब तो PCR टेस्टिंग जो है, आपका नाक में स्वैब ले लिया है या गले में से अगर आपने ले लिया है तो क्या इट्स इनफ कि आपको कह दिया जाए कि आप कोरोना नेगेटिव हैं? आपको तो कहीं भी वो अभी जो डॉक्टर साहब इंतकाल किया मेनिंजाइटिस की वजह से, तो कहीं और बैठा हुआ था कोरोना का। मैं इसके लिए अर्ज करता हूं, देखें कि ये जो मतलब PCR टेस्ट भी है, इट इज नॉट 100% टेस्ट, इट इज 70% इसकी एक्यूरेसी है, 30% इसके साथ है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंसीडर कि अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म के सिम्टम्स, और सिम्टम्स आर वेरी सिंपल, बुखार होता है, आपको छींक वीक आती है, या जो भी हम रवायती समझते हैं, अगर सिम्टम्स हैं कंसीडर इट एज पॉजिटिव। आप 12-14 दिन आइसोलेशन के साथ रहें, अपनी फैमिली को आइसोलेशन में रहें, लोगों से रवाबता ना रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और वही जो केयर की खातिर आप मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब यही हुआ कि आपने डॉक्टर साहब यही कहा कि लॉकडाउन ही बुनियादी तौर पर इलाज है, और सच्ची बात यह है कि अभी भी वक्त है, बजाय इससे कि लोगों को ये खुशखबरियां सुनाएं कि 12 लाख हो जाएंगे जुलाई के अंदर और इतने लोग हो जाएंगे। ये मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी है, मैं शेयर नहीं करना चाहता, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की जो रिपोर्ट है, इसको पढ़ लें तो खौफ से टांगें कांपने लग जाती हैं कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर रोजाना के करीब कम से कम 80,000 लोग जो हैं ये मिड अगस्त में मरना शुरू हो जाएंगे। आप हैरान होंगे। ये वो कैफियत मत सुनाएं, काम करें, खुदा के लिए काम करें। और जी हाँ, तो बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे बजट के ऊपर। नाज़रीन, हर राज में एक बार फिर खुश आमदेद। अब हम बात करें इस सेगमेंट में, बजट का ऐलान कर दिया गया। आज पंजाब के बजट का भी ऐलान हुआ, 2 दिन पहले वफाक के बजट का ऐलान हुआ, और तारीखी खसारे का बजट इस बार पेश किया गया। अपोजिशन ने भी शोर मचाया, और जो मदाद के अंदर पैसे रखेंगे, और 1000 अरब ज्यादा टैक्स वसूली का हदफ रखा गया। ये कैसे मुमकिन है, किस तरीके से मुमकिन है, दावे शुमार क्या कहते हैं, गुज़िश्ता सालों की कारकर्दगी क्या है, और आने वाले सालों में जो खदशात और जो इम्कानात हैं वो क्या रहेंगे, इस पर करता है बात। और ये साहब बजट आ गया,
اور جو توقعات تھی اس کے مطابق ہی آیا. ظاہر ہے کوئی بہت بڑا ریلیف نہیں ملنے والا تھا. سب سے بڑا جو کام ہوا ہے وہ یہ ہوا پہلی بار سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. سرکاری ملازمین بھی اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور وہ آگے انہوں نے ڈیٹ بھی دی ہوئے احتجاج کی. لاک ڈاؤن پہلے ہی ہے. اس ساری صورتحال کے اندر آپ اس بجٹ کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس سے بہتر بجٹ ان حالات کے اندر آ سکتا تھا؟ اس سے بہت بہتر بجٹ آ سکتا تھا, ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, سیاسی پارٹیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اس لیے نہیں بڑھائی گئی کہ عمران خان صاحب جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صرف وہ ایماندار ہیں, باقی ساری بیوروکریسی پی این سے لے کے اوپر تک سب بددیانت اور کرپٹ ہیں. اور یہ انہوں نے اس بات کا جو اظہار کرتے ہوئے اس کو تنخواہیں نہیں بڑھائی. ہاں, ان کو اندازہ نہیں کہ 6-7% کرپٹ ہوتے ہیں, باقی نہیں ہوتے. ان کو یہ ایک خمار آ گیا ہوا ہے کہ شاید پاکستان میں واحد وہی ایک ایماندار آدمی رہ گئے ہیں اور پاکستان باقی سارے کا سارا جو ہے یہ بددیانتوں سے بھرا ہوا ہے. ایک بات تو یہ ہے, لیکن میں آپ کو تاریخی مثال دیتا ہوں. آپ کو پتا نہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر جب پولیٹیکل پارٹی جب کام کرتی ہے نا تو پھر اس طرح کے بجٹ نہیں آتا. حفیظ شیخ کو نہیں بلایا جاتا. آپ اندازہ کریں قائد اعظم محمد علی جناح جس وقت 46 کی اسمبلی بنی ہے تو اس وقت 3 وزارتیں جو تھیں انہوں نے مسلم لیگ نے مانگی. انہوں نے کہا جی ہمیں داخلہ دے دو, ہمیں خارجہ دے دو یا ہمیں ڈیفنس دے دو. تو کانگریس دینے کو تیار نہیں تھی. تو وائسرائے نے کہا ایک کم از کم جو ہے مسلمانوں کو اہم منسٹری دے. تو انہوں نے ایک مل کے کہا کہ مسلمانوں کو معیشت کا کیا پتہ ہے, یہ فیل ہو جائیں گے, بجٹ پیش نہیں کر سکیں گے. تو قائد اعظم نے لیاقت علی خان کو کہا کہ یہ منسٹری لے لو معیشت کی. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی, کیوں لے لو؟ 1943 میں 26 دسمبر کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا. قائد اعظم نے 1 گھنٹہ 48 منٹ تقریر کی. اس میں پاکستان اس کے آنے والے وقت کی معیشت سب کچھ کیا پالیسی بنائی جائے گی, یہاں تک کہ سوامی دیانند سرسوتی کی کتاب کی توہین رسالت کے اوپر بھی گفتگو کی, مکمل طور پہ بہت تفصیلی بات کی. اور پھر وہاں رک نہیں گیا, پارٹی ختم نہیں ہوئی بلکہ کمیٹیاں بنائیں گی. اور سب سے بڑی کمیٹی تھی منصوبہ بندی کمیٹی, جس کو کہا گیا کہ تم نے 5 سال کے لیے پورا بجٹ بنانا ہے, 5 سال کے لیے منصوبہ بنانا ہے. پاکستان اگر بن گیا تو وہ کمیٹی موجود تھی. لیاقت علی خان نے پاکستان انڈیا کے اندر جو مسلمان اچھے بیوروکریٹ تھے جو وہاں پر کام کر چکے تھے فنانس میں, ان کو کہا کہ بلا لو اور ان کو کہا آپ ہمارے ساتھ آ جائے. چودھری محمد علی کو لے لیا گیا, ملک غلام محمد کو لے لیا گیا اور تاج حسین کو لے لیا گیا. انہوں نے وہ بجٹ بنایا جو بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں پہلا بجٹ تھا, کسی لوکل آدمی نے پیش کیا تھا اور وہ بھی ایک مسلمان نے پیش کیا تھا. اس کے بارے میں پوری دنیا کہتی ہے اٹ واز اے پور مینز بجٹ. یہ وہ بجٹ تھا جس میں لیاقت علی خان نے سب سے پہلے سیلز ٹیکس ختم کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ سیلز ٹیکس اس لیے ہے کہ غریبوں کے اوپر آتا ہے. پھر اس کا کیپٹل گین ٹیکس پہلی دفعہ لیاقت علی خان نے لگایا تھا کہ جس کی 5000 سے زیادہ اچانک آمدن ہو جائے اس پہ ٹیکس لگا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جن کی انہوں نے سلیب انکم ٹیکس کی 20,000 سے 25,000 کر دی تھی. پھر اس کے بعد یہ کہا تھا کہ جو لوگوں کی 1 لاکھ روپے سے آمدن ہے اس کو 25% جو ہے وہ دیا جائے گا, ٹیکس لگایا جائے. ایک اور چیز انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, اس کمیٹی کو یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جنہوں نے منافع خوری کی ہے, جنہوں نے بھتہ خوری کی ہے, جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے, انہوں نے پیسے بنا لیے ہیں, ان کے اوپر باقاعدہ ٹیکس نافذ کرو. اور یہ وہ بجٹ تھا جو کہ خسارے کا بجٹ نہیں تھا اور آپ اندازہ کریں صرف 9% ریونیو پہ تھا. انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب پولیٹیکل پارٹی محنت کرتی ہے تو اس کو کسی حفیظ شیخ کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو کسی پار سے آئے وہ بندے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو کسی رضا باکر کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کام کرتے ہیں اور بجٹ پیش کرتے ہیں. آج تک برے صغیر پاک و ہند کی 180 سال کی تاریخ کے اندر اس سے خوبصورت بجٹ نہیں آ سکا. یہ ہے وہ تبدیلی کے لوگ, یہ ہیں وہ جو تبدیلی لایا کرتے ہیں. حالت پتہ کیا ہو گئی ہے کہ اس وقت پاکستان کے بجٹ میکنگ کے اندر یا تو وہ چند ایک وہ ہیں جو اپنا باہر سے آئے ہوئے ہیں, یا وہ باقی جو ہے گزشتہ 40 سال سے وہی ایک سیکشن افسر جو ہے وہ جو اسکیم بناتا ہے وہ بنا کے اوپر بھیجتا ہے. یہ بجٹ آیا ہے آپ کا. اس بجٹ میں کسی تبدیلی کی کوئی توقع نہیں تھی, لیکن بجٹ میں کسی بھی چیز کی توقع, یہی آنا تھا اور ایسا ہی آیا ہے. ہم تو یہی سن رہے ہیں جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہے, ہم اسمبلی کے اندر کی کاروائی سن رہے ہیں. ایک ہی بات ہو رہی ہے, یہ ہمیں ورثے میں خراب معیشت ملی, بیڑا غرق کر دیا تمام پہلے والی پارٹیوں نے, اب ہم کیا کریں. اور انہوں نے جو بھاری قرضے لیے ہوئے ہیں انہی قرضوں کو ری پے کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہی تو ہم سنتے آ رہے ہیں. اور وہ پریس کانفرنس حفیظ شیخ صاحب کی تھی. عثمان صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بات ختم, پروگرام ختم ہو رہا ہے, آخری وقت سے 1 منٹ کہوں گا کہ یہی برا پاکستان ملا تھا قائد اعظم کو, لیکن قائد اعظم کی زبان پہ ایک دفعہ بھی حرف شکایت نہیں آیا. انہوں نے کام کیا تھا, قلعہ کوئی نہیں کیا تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. چلیں جی, بہت شکریہ جی. کل ملتے ہیں نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.